اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنا پروگرام اگلی ویڈیو جو اس میں ٹاپک وہی ہوگا، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بڑا اچھا موضوع چل رہے ہیں جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی جو اس دنیا سے رخصتی اور ان کی جو دعائیں اور باقی اور آگے انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ فرمایا، تو یہ انشاءاللہ ان چیزوں کو توجہ سے سنا چلیں۔ بڑی یہ برکت والی جو ہے نا دعائیں ہیں، اور آخرت میں جو ہے نا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام کا ورد ہو۔ تو میں اب آگے آپ کو فردر سب بتاتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ قریب الموت کا شدت کی تکلیف میں بھی وصیت مسلمان اپنے رب کے بارے میں بھی گمان اچھا ہونا چاہیے۔ جب آپ کو موت کی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بے ہوشی کی حالت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رب کے بارے میں اچھا سوچیں۔ تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اس ضمن میں بھی قریب المر کے عزیز و اقارب مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی تھا کہ سیدنا عمر و عثمان و ابن مسعود و انس اور دیگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے رب کے متعلق حسن ظن رکھے۔ یہ ہے کہ جب کسی پہ موت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو میں اس کو اس کے اچھے اعمال یاد کرائیں، نہ کہ آپ اس کی برائیاں بیان کر دیں۔ پہلے بھی وہ موت کی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے اگر صورتیں پڑھیں جو ایک پہلے پروگرام میں نے بتائی ہیں، اور ساتھ اس کے جو اچھے اعمال ہیں جو دنیا میں اس نے اس کو یاد دلائیں تاکہ اس سے موت کی سختی کم ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت موت سے ملنے کی کراہت بھی آ جاتی ہے اور موت کو ہم سب بھی برا جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ صرف موت کے وقت ہے۔ جب مرتے وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ جب اسے اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب آپ نیک اچھے عمل کر کے جانے لگیں گے تو آپ کو موت کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ساری زندگی بس برے کاموں میں گزاری ہے تو اس وقت آپ کو خوف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی انسان کو جو ہے نا، نیک بندے کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے مل کے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جب موت کی سختی سے بینائی ختم ہونے لگے اور سینے میں سانس اٹکنے لگے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگیں تو اس وقت مسلمان کو ملاقات کا تصور کر کے خوشی ہوتی ہے، جبکہ کافر غمگین اور ملول ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے نا جنت ہے۔ دنیا کے اندر جو کافر ہے نا وہ تو اپنی عیاشیوں میں مشغول رہتا ہے، اور جو مومن جو ہے نا وہ اس کو قید خانہ سمجھتا ہے، اور وہ زیادہ تر اللہ کی رضا کے لیے عبادات میں جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی تلقین، اگر اندازہ ہو کہ قریب المر اس حالت رضا میں سن سکتا ہے تو اس کے پاس حسرت اور مایوسی کی باتیں کرنے کی بجائے ایسی باتیں کی جائیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، جیسا کہ حدیث پاک ہے۔ جب تم کسی
مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں، مسلم نے روایت کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب ایک شخص یا عورت یا لڑکی جو بھی فوت ہونے لگتا ہے اور وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ سن سکتا ہے تو اس کے نزدیک اچھی باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے شخص کو اس کے پاس بٹھا دیں کہ جو وہ ہر قسم کے بری باتیں کرے تو اس پہ اور خوف طاری ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتے اچھی بات کرنے پہ آمین کہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ سب سے اچھی اور افضل بات کلمہ توحید، کلمہ طیبہ ہے کہ وہ پڑھے جب موت کا ٹائم آیا تو ہے۔ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ جب وہ بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر بندہ یہ بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وللحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے تعریف ہے اور میری ہی بادشاہی ہے۔ اور وہ بندہ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے پھر وہ اسی میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ اتنے زبردست کلمات ہیں کہ اگر وہ موت کے ٹائم یہ بیان اپنی زبان پہ لاتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اس کلمہ پاکیزہ کی نظر کے عالم میں بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے، لہذا قریب المرگ کے پاس دوسرا مسلمان اسے کلمہ طیبہ کی تلقین اس طریقے سے کرے، یہ کہنے کی بجائے کہ کلمہ پڑھو، خود لا الہ الا اللہ کا ورد اس کے سامنے شروع کر دے تاکہ اسے یاد آ جائے، کیونکہ موت کی سختی ہوتی ہے تو کئی چیزیں بھول جاتی ہیں، تو اس کے پاس جو عزیز رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خود جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کو یاد بھی آئے گا اور خود بھی پڑھنا شروع کر جائے گا، تو اس سے موت کی سختی کم ہو جائے گی۔ جب وہ خود اپنی زبان سے ادا کر دے تو پھر مزید تلقین سے رک جائیے، اور اگر اس کے بعد اس نے کوئی اور بات کہہ دی تو پھر یہ کلمہ اس کے سامنے پڑھنا ہے۔ اگر بیچ میں اس نے کوئی گفتگو کر دی تو پھر دوبارہ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں تاکہ اس کی زبان پہ پھر آ جائے، شروع کر دے تاکہ اس کی زبان پر آخری بات یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی جاری ہو، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کا اس کو حقدار بنائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ کلمہ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ جنت میں جو ہے نا لے جائے گا، اور کوشش ہو کہ دنیا میں بھی اچھے اعمال ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی آسانی فرما دے۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے مرنے والوں کو یہ سکھلایا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، جو صلے والا سخی ہے، اللہ پاک ہے، بڑے عرش کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کلمہ زندوں کے لیے کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، بہت اچھا۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ دو ناپسندیدہ مگر بہترین چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے، پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دوسری چیز مال کی کمی، حالانکہ مال کی کمی روز محشر آسان حساب کا باعث بنے گی۔ تو آپ دیکھیے، تو اب یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں گاؤں کے بڑے جو ہے نا ایک بات کرتے تھے اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ پنجابی کے اندر نا اتو تلو ننگیاں لوگوں کو لوں چنگیاں، تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ کن لوگوں کے لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کے لیے وہ اگر وہ ان کو خود پرواہ نہیں ہے تو خدا اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے نا ہمارے اوپر رحم کریں
اور جو غربت کا دور چل رہا ہے اور امن و امان خراب ہو رہا ہے، دہشت گردی ہے، تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو اور ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے پروگرام کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔